أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربک نستعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہدنا وسددنا. اللہم ارزقنی حبک. آج میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پارہ نمبر 16. سورۃ الکہف چل رہی تھی اور سورۃ الکہف میں ہم آیت نمبر 74 تک پڑھ چکے. اس سے آگے سے ہم شروع کریں گے، اور جو پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں قصہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اور آگے سیکوینس سے کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ بات کرتے جائیں گے اس قصے کی حکمتوں کے بارے میں کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. خضر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے. دونوں پھر چلے. ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. دونوں نے وہاں ایک دیوار کو ٹوٹا ہوا پایا. اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے. خضر نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان. اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بھی بتاؤں گا جس پر تم سے صبر نہ ہو سکا. رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کیا کرتے تھے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کرے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر، پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے. اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا ہی نیک شخص تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تمہارے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. اب اس پورے قصے میں جو واقعات گزرے اگر ہم ان کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے علم سیکھنے کے لیے. ایک استاد اور ایک شاگرد کے سفر کو ہم نے پڑھا، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ بات کرنا ضروری کہ اگر آپ استاد کے ساتھ چل رہے ہیں یا استاد آپ کو پڑھا رہا ہے یا استاد آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے کا استاد ہو،
آپ نے استاد کے پڑھانے کے دوران نہیں روکنا. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بیچ میں ہی بول پڑتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ بولنا نہیں، ڈسٹربنس نہیں کرنی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسری دفعہ سوال کرنے پہ خضر نے ڈانٹ دیا کہ میں نے کہا نہیں تھا صبر کرو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جلد باز ہوتے ہیں، بچے بات زیادہ سننا چاہتے ہیں، زیادہ فوراً سے سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بات ایک بچہ ہضم کر سکتا ہے یا کس حد تک بات بچے کو سمجھ آ سکتی ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر چل رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ تیسرے سوال پہ خضر نے کہا کہ اب تمہارا میرا راستہ الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ تم صبر نہیں کر سکتے. تو اگر پتہ ہو کہ ایک استاد کے ساتھ ایک شاگرد نہیں چل سکتا تو استاد کو حق ہے کہ وہ ڈانٹ بھی دے، استاد کو حق ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ دے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پہ اگر شاگردوں کو کچھ کہہ دیں تو اب تو ہلہ بول دیتے ہیں. ایک وہ وقت تھا جب ہمارے والدین اسکولوں میں جا کے کہتے تھے بے شک بچے کو مار بھی دو تو کچھ نہیں کہیں گے، بچے کا کام صحیح ہونا چاہیے، بچے کا ہوم ورک مکمل ہو، بچے کو سپارہ پورا آئے، بچے کو نماز صحیح آئے، اگر نہ پڑھے مستی کرے بے شک لگاؤ. اور ہم نے کتنی ہی جگہوں پر دیکھا کہ استاد واقعی میں ایسا مارتے ہوتے تھے کہ بچے کو پتہ ہوتا تھا میں نے کر کے جانا ہے. استاد کا ایک ڈر ہوتا تھا. اب ایک تو وہ ڈر ختم ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب خضر نے انہیں حقیقت بتانی شروع کی تو جو ہم نے سب سے پہلی چیز دیکھی، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم سے صبر کیوں نہیں ہو سکا. آپ دیکھیں ایک چیز جس کا علم ہمیں نہیں ہے، جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، آپ اور میں اس کے پیچھے کی مصلحت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ بتائی نہیں، ہمیں نہیں پتا. یہاں پہلا واقعہ کہ کشتی جو ہے وہ چند غریبوں کی تھی اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ ہر ٹھیک کشتی کو قبضے میں لے لیتا. تو خضر کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ اس کشتی میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا جائے. اگر کشتی میں عیب ہوگا تو عیب دار کشتی کو بادشاہ نہیں لے گا. اس کا مطلب یہ کہ اگر زندگی میں کبھی ہمیں تھوڑا سا نقصان پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں یہ چھوٹا نقصان دیا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نقصان چھوٹا سا ہوتا ہے، ہم اس کا واویلا زیادہ مچا لیتے ہیں، ہم شور شرابہ زیادہ کر دیتے ہیں. اس قصے میں سب سے پہلی چیز کہ بعض دفعہ چھوٹے جو نقصان زندگی میں آتے ہیں، چھوٹی آزمائشیں جو آتی ہیں وہ کسی بڑی آزمائش سے بچانے کے لیے آتے ہیں. فرض کریں ایک بچہ بیمار ہو گیا آپ کا، ہو سکتا ہے اس کی بیماری اس کی موت سے زیادہ بہتر ہو. اللہ نے اس کو بیمار کیا، وہ مہینہ بیمار رہا یا 15 دن بیمار رہا، بالآخر وہ ٹھیک ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ ویسے بیمار نہ ہوتا، اس کی زندگی نہ رہتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ پر آپ کا نقصان کرتے ہیں چھوٹا سا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہلکی پھلکی سی چوٹ آتی ہے، انسان بچ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے جان بچ گئی، بائک کی خیر ہے، گاڑی کی خیر ہے، چلو کوئی نہیں گاڑی پھر آ جائے گی، بندہ بچ گیا. بعض دفعہ اللہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹی آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو جب کبھی آزمائش آئے آپ نے اور میں نے صبر کرنا ہے. کیوں؟ اس قصے میں ملی یہ رائے کہ ہم ان حقیقتوں کو نہیں جانتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے. اگلی بات چلی کہ دیوار آ گئی. اچھا نہیں، بیچ میں ایک لڑکے کا قصہ آیا کہ لڑکے کے والدین نیک تھے. اللہ چاہتے تھے کہ لڑکے کے والدین کی وجہ سے ان کے اس لڑکے کی جو ہے نا وہ مستقبل میں کوئی وہ ایسی غلطی نہ کرے کہ اس کے والدین اس کا خمیازہ بھگتیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر گناہ تو اس لڑکے کو خود کو ہی ملتا لیکن تکلیف تو ماں باپ کو ہوتی نا. ہم پیچھے پڑ چکے نوح علیہ السلام کے قصے میں. نوح علیہ السلام کو اس چیز نے کتنی تکلیف دی جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبا. بعض دفعہ والدین کو ہو سکتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کا اتنا نافرمان ہوتا، ہو سکتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرتا، ہو سکتا ہے وہ دین کے خلاف ایسا کچھ کر لیتا جو آگے ماں باپ کی نسلیں خراب کرنے والا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے چاہا کہ ہم انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر اور پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت کریں. اور روایت میں آتا ہے کہ پھر ان کا پھر ایک بیٹا بھی ہوا جو اچھا اور نیک تھا. تو بعض دفعہ کسی اولاد کا اس دنیا سے چلے جانا، چاہے وہ بچپن میں جائے چاہے وہ جوانی میں جائے، تو اس وقت ہم نے یہ آیت یاد رکھنی ہے. میں اگر آپ لوگوں کو اپنا بتاؤں تو جب میرے اپنے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی
مجھے لگتا تھا دنیا ختم ہو گئی، اور صبر اس آیت نے دیا کہ ہو سکتا ہے اس نے بڑا ہو کر میرے حق میں اچھا نہ بننا ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے ایک جنت میں مقام سوچا، اور حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے جنت میں ایک مقام سوچ لیتے ہیں۔ آپ اور میں اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی سستی کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نے مقام اس بندے کے لیے سوچا میں اس کو اس تک پہنچاؤں۔ وہ ہمیں کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اس آزمائش کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اور بالآخر انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ زندگی میں اولاد کا اچانک چلے جانا، شوہر کا اچانک چلے جانا، یا گھر کا اچانک ٹوٹ جانا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی گزاری ہوتی ہے 15 سال، 20 سال، 25 سال خوشی کے، فرما برداری کے، تابعداری کے، اور اینڈ پہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا، کتنے قصے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، ہم اس مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے ہمارے لیے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہنے والا بنائے۔ پھر جب قصہ آیا دیوار کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیوار یتیم بچوں کی تھی، جس کے خزانے کو اس کی دیوار کے نیچے ان کے باپ نے دفن کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے بھی یتیم بچے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ جب تک وہ بچے بڑے نہ ہوں ان کے خزانے کو کوئی نہ لے، لہٰذا انہوں نے دیوار بنا دی، اور دیوار پہ اجرت بھی نہیں لی۔ بعض دفعہ کوئی نیکی کا کام ہم اگر یہ سوچ کے کریں کہ اللہ ہمیں اجر دے گا، اور ہم اس سے پیسے بھی نہ لیں، اس پہ اجر بھی نہ مانگیں، تو وہ ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے بھی فائدہ مند بنے گا۔ آج آپ کسی کی مدد کریں گے، کل کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ آج آپ کسی کے پردے رکھیں گے، کل کوئی آپ کے پردے رکھے گا۔ آج ہم کسی کے عیب چھپائیں گے، کل کوئی ہمارے عیب چھپائے گا۔ آج ہم لوگوں کو معاف کریں گے، کل کوئی ہمیں معاف کرے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے۔ تو اس پورے قصے میں جو مین چیز تھی وہ یہی کہ جو چیز تقدیر میں ہو، اچھی یا بری، صحیح یا غلط، آپ نے اور میں نے اس پہ من و عن جو ہے نا ایمان لانا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایمان بالتقدیر رکھیں، ہمیں تقدیر پر یقین ہو کہ اللہ نے جو ہمارے لیے کیا وہ بہت ہی اچھا ہے۔ ہاں، جب آپ مشکل میں ہوں آپ اس وقت دعا پڑھیں تو دعا ملتی ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں آپ سے تقدیر پر راضی رہنے یعنی بری تقدیر سے اور اپنے دشمنوں کے خوش ہونے سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے، کبھی بھی آزمائش میں ہمارے منہ سے ایسا کوئی جملہ نہ نکلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آگے شروع ہو رہا ہے قصہ ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جواب اللہ کی وحی کے مطابق دیا، اور ذوالقرنین یعنی کنگ سائرس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ جو لفظ ہے نا ذوالقرنین، اس کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگوں والا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ایسا وہ تاج پہنا کرتے تھے جس پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین پڑا۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کیے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین، یا تو تم انہیں تکلیف پہنچاؤ یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرو۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ اب بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بادشاہت میں ایمان ساتھ دے دیں،
وہ بندہ تکبر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بادشاہت بھی بری نہیں ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی، اللہ نے آپ کو مال دیا، قوت دی، تو اگر آپ اللہ کے لیے لگائیں گے تو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں نبی نہیں تھے، بادشاہ تھے، لیکن ان کا قصہ قرآن نے کوٹ کیا. کیونکہ انہوں نے اپنے جو اختیارات تھے ان کا بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا. اگر اللہ تعالیٰ اختیارات دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان اختیارات کے اوپر جو مالک ہے ہم نے اسے بھی نہیں بھولنا. اور اس بادشاہ کے اختیارات یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ملک کے لیڈر ہیں یا سیاسی رہنما ہیں یہ انہی کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں اور آپ کا پورے گھر پہ ہولڈ ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا ایک ساس پورے گھر کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، ایک سسر پورے گھر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک ماں سارے بچوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی اتھارٹی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی اتھارٹی دی کہ آپ لیڈر ہیں، آپ کے نیچے سارے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا. تو یہ جب گیا ایک ایسے قوم کے پاس کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مان رہے، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے اختیار دیا، جو دل ہے کرو. اس نے کہا کہ جو ایمان لائے گا اس کے ساتھ تو میں بھلائی کروں گا، ہاں جو ایمان نہیں لائے گا، جو اللہ کا کفر کرے گا تو اس کے ساتھ پھر ہماری طرف سے بھی جنگ ہے. پھر وہ ایک اور راستے پر چلا، یہاں تک کہ جب سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی. واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. اور وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا. ایک اور قوم کے پاس گئے، ایک تھا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی مغرب کا انتہائی حصہ، اور ایک تھا مشرق کا انتہائی حصہ، یعنی اس نے اتنا لمبا سفر کیا. آپ امیجن کریں مشرق سے سورج نکلنے کی جگہ وہ پہنچا ہے مغرب سے جاتے ہوئے، تو کتنا سفر طے کیا ہوگا. اور پھر جب اگلے سفر میں نکلا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان کے دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی، یعنی کہ جن کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ کو تیز جلاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا. تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا میں تانبا ڈال دوں. پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی، نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے؟ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر دیں گے. اب یہاں بات ہوئی یاجوج اور ماجوج کی. ہمارے ہاں ہر جو انوکھی چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اسے یاجوج اور ماجوج بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی چائنا والوں کو جی چھوٹی آنکھیں ہیں تو یہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور کبھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں، اور صحیح حدیث کے مطابق یہ انسانی نسل میں سے ہیں، اور ان کی تعداد باقی جو انسانی نسلیں ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور انہی سے جہنم کو بھرا جائے گا. یہ کیا کرتے تھے؟ فساد مچاتے تھے. ذوالقرنین سے قوم نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ ان کی اور ہمارے درمیان ایک پردہ بنا دیں، ہم آپ کو وسائل دیتے ہیں. اس نے کہا مجھے وسائل اللہ نے دے رکھے ہیں، تم مجھے قوت مہیا کرو، مجھے جسمانی طاقت یعنی مزدوری پر کام تم لوگ کرو، اور وسائل میرے پاس ہیں تو ہم ان کے درمیان پردہ جو ہے نا بنا دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو قوم تھی نا وہ بہت زیادہ سست اور کاہل تھی،
تو ذوالقرنین نے چاہا کہ محنت وہ خود کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ جب ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تھوڑی طاقت لگائیں گے تو ہم اس کو دیوار کو بنا پائیں گے۔ جب دیوار بن گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اس دیوار میں ابھی تو سوراخ نہیں ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے اس دیوار میں سوراخ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ہوگی ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اور پھر وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو مکمل کریں گے، تو پھر اگلے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے یہاں تک کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے، اور بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی گدیوں میں گدی ہوتا ہے نا، یہ جو جگہ ہوتی ہے گدیوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جس سے یہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اس فتنے سے بچائے۔ ہمیں نہیں پتہ یاجوج ماجوج کب دنیا پہ آئیں گے، لیکن اس وقت فتنے تو بہت ہی عروج پر ہیں، لیکن ہر فتنے کو ہم یاجوج ماجوج نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے پہلے دنیا سے لے جائیں، ہمیں ان فتنوں میں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچائیں۔ اسی لیے تو دعا مانگتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قیامت کے قریب جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں نا آج کل ایک بہت زیادہ اہم چیز جو میرے بھی ذہن میں آ گئی، ہم جب بھی بات کرتے ہیں کوئی ایک آنکھ والی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دجال ہی ہوگا۔ کوئی بچہ پیدا ہو گیا بیچارہ جو صحیح نہیں، نارمل اب نارمل پیدا ہو گیا، یہ دجال ہے جی، یہ کانا ہے۔ آپ اور میں جو ہے نا جب زبان سے باتیں نکالنے لگتے ہیں تو ہماری زبانوں کو چونکہ لگام نہیں ہے، ہم فضول ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی ایسی کوئی بھی بات دین کے حوالے سے ہم نے نہیں کرنی کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی باقاعدہ تصدیق نہ ہو، اور قرآن سب تصدیق نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کب آئیں گے، اس فتنوں میں کیا حالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر جن کی آنکھیں میری یاد سے پرے تھیں وہ اس سے سن بھی نہ سکتے تھے، کیا یہ کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے علاوہ وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کی میزبانی کرنی ہے، مومن مہمان بنیں گے اللہ کے۔ اللہ نے کہا تھا نزول من عند اللہ، یہ میزبانی ہوگی اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو اگر مہمانی کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے تو یقیناً وہ بہت ہی تیاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اعتبار اور اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا با اعتبار اعمال، بالاخسرین اعمالا، نفع کے ساتھ ساتھ لگایا گیا مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کہہ رہا ہے جو نیکی کرتا جا رہا ہے، مال بھی لگا رہا ہے، جان بھی لگا رہا ہے، لیکن وہ نیکی اس کی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کا مال قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کو آپ سمجھیں گے کیسے؟ فرض کریں آپ نے کچھ لینا کیا کچھ بنوانا تھا۔ فرض کریں آپ نے اپنے گھر میں لکڑی کا کام کروانا ہے، آپ کارپینٹر کو بلواتی ہیں اور آپ کہتی ہیں مجھے یہاں الماری چاہیے، آپ اس کو سائز ناپ سارا کچھ دے دیتی ہیں، وہ کہتا ہے جی 2 دن میں، یہ 4 دن میں بن جائے گی۔ آپ جب آتی ہیں اور وہ کہتا ہے آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو گیا، اور آپ جب وہ الماری دیکھتی ہیں تو الماری کی جگہ وہ استری سٹینڈ بنا دے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ لکڑی بھی لگ گئی، پیسہ بھی لگ گیا، مزدوری بھی لگ گئی، وقت بھی لگ گیا، لیکن وہ چیز نہیں بنی جو ڈیمانڈ تھی، وہ چیز نہیں بنی جو اس چیز کے مطابق تھی۔ آپ نے کسی کو سوٹ سینے کے لیے دیا، آپ کہتی ہیں شلوار قمیض بنانا، اور آپ کی ٹیلر وہ شرارہ غرارہ بنا دے آپ کے لیے،
لہنگا بنا دے، کتنا شدید غصہ آتا ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی کی جائے گی، پیسہ لگایا جائے گا، دنیا میں کوشش کی ہوگی، وہ کوشش بیکار ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے اسکالرز جو ریزن کہتے ہیں وہ یہ، ایک تو وہ ایمان سے خالی ہوگی، دوسری وہ نیت اس کی جو ہے وہ اور ہوگی۔ اگر ایک ریاکاری کے لیے عمل کیا جائے گا وہ ویسے ہی قابل قبول نہیں، اچھا ریاکاری بھی نہ ہو لیکن عمل سنت کے مطابق نہ ہو پھر بھی قابل قبول نہیں۔ ہمارے ہاں جو 12 ربیع الاول پہ کپڑے، ایسی بات ذہن میں آ گئی، ہم 12 ربیع الاول پہ کپڑے بناتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو بہت رواج ہو گیا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ ابھی پچھلے سال شاید سنا گیا تھا کہ اب تو 12 ربیع الاول پہ کوئی نماز کا اہتمام بھی شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے نکالے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس کے اجر کا نہیں بتایا، سنت میں اس کا نہیں پتا، چاہے آپ چنے ابال کے بیچیں، چاہے آپ گلیوں میں شربت لگائیں، چاہے آپ نئے کپڑے جو ہے وہ لگائیں، اور آپ 12 ربیع الاول پہ پورے شہر میں لائٹنگ کر دیں، اللہ نے لائٹنگ کے آپ کے پیسے کا آپ کو اجر نہیں دینا۔ اللہ اجر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا۔ ہم سنت پہ نہ چلیں، ہم نماز ایک نہ پڑھیں، اور پوری گلی اور پورے گھر کو ہم 10 دن ربیع الاول کے لائٹوں سے سجائے رکھیں، تو وہ جو بل آپ نے اور میں نے دینا ہے، آپ دیکھیں ہم بل تو دیں گے نا، وہ جو ہم بل دیں گے، ہم لائٹیں لگائیں گے، ڈیکوریشن کا خرچہ ہوگا، خرچہ تو ہو رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، کوشش ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ساری کوششیں بیکار کیوں؟ وہ اسی گمان میں تھے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، انہیں لگتا تھا اس میں نیکی ہے، حالانکہ اس میں نیکی نہیں ہے۔ وہی جو ایک ہفتہ آپ نے باہر لائٹیں لگوانی، وہی آپ کسی غریب کے گھر راشن دے دیں، وہی آپ کسی کے گھر چولہا جلوا دیں، جو کسی کو جوڑا لے کے دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ اللہ کو وہ نیکی مطلوب جس کا اس نے کہا، جس کو اس نے حکم نہیں دیا۔ آپ اور میں پاگلوں کی طرح لگی بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ایک ماسی اپنے گھر میں رکھتی ہیں، اور آپ ماسی رکھتی ہیں صفائی کے لیے، ماسی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے کپڑے بھی دھو دے اور آپ کے جو ہے وہ سارے کام بھی کر دے، تو آپ تنخواہ اسے کتنی دیں گے؟ بس وہی صفائی کے لیے، اور بعد میں آپ کہیں گی، ماسی کہے گی میں اتنا تھکی، میں نے آپ کا سالن بھی پکایا اور میں نے آپ کی روٹیاں بھی بنائی اور آپ کے واش روم بھی صاف کیے۔ آپ کہیں گی دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، میں نے رکھنی ہے صرف صفائی کے لیے، وہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا، اپنی خوشی سے کیا، لیکن میں آپ کو اس کے پیسے نہیں دوں گی۔ کیوں؟ میں نے آپ کو اس کے لیے ہائر نہیں کیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم جب ہائر نہیں کرتے تو چاہے وہ سارے کپڑے دھو کے چلی جائے، ہم نے اسے پیسے نہیں دینے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے کہا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے والا بنائے کہ نیکی اگر کرنی ہے تو مسنون نیکی کریں، اس طریقے پہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس سے ہٹ کے جو بھی نیکی ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس کے لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے بھی کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ سے جب بھی جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اسی کے نیچے سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور فردوس کیسی ہے کہ اوپر اللہ کا عرش ہے، نیچے جو جنت ہے نا وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو جب بھی اپنے لیے مانگیں یا کسی کے لیے مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں، کیونکہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اللہ ہمیں وہ جگہ بھی نصیب کرے اور اپنا دیدار بھی نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جس جگہ کو بدلنے کا کبھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا، کوئی کیسے ارادہ کرے گا؟ میں کل بھی یہ آیت پڑھی تھی نا، اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ پیار آ رہا تھا کہ ہم دنیا میں جب رہتے ہیں ہم اتنے چاہوں سے گھر بناتے ہیں، چاہے وہ 2.5 مرلے کا ہی کیوں نہ ہو، اور جب ہم اس میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل نہیں کرتا وہاں سے نکل کے رینٹ کے گھر پہ جانے کا۔ قدرتی بات ہے نا، اس گھر کو چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہم اس میں کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو، ہمارا دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا اپنا ہے،
اور اکثر لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا، کوئی کہے نا آپ لوگ اس گھر میں اتنے بچے ہیں کتنی تنگ ہوتی ہوں گی، اس کو کرائے پہ لگا دیں کہیں اور چلی جائیں. وہ کیا کہتے ہیں، نہیں یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر کا اپنا ہی سکھ ہوتا ہے، اور وہ جنت جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی ہم کیوں سے بدلنا چاہیں گے، اور کوئی بھی نہیں بدلنا چاہے گا. اللہ ہم سب کو وہ نصیب کرے. کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. گو ہم اسی جیسے اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں. سارے کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور پھر اتنے ہی اور آ جائیں. اللہ کی تعریف کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی تعریف کرنے والا بنائے. اور آپ لوگوں میں سے میری اسٹوڈنٹس کو تو خیر الحمدللہ سب کو یاد ہے، جو نئے لوگ ہیں انہیں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، کہ اے اللہ میں آپ کی اتنی تعریف کرتی ہوں، عدد خلقہ جتنی آپ کی مخلوق ہے، جتنی آپ کی مخلوق ہے اس سب کی تعداد کے برابر، اور آپ اور میں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم انسانوں کو نہیں گن سکتے، ہمارے ارسل مردم شماری میں فرق آ جاتا ہے، ہم انسانوں کو بھی نہیں گن سکتے. تو جتنی آپ کی مخلوقات اس کے برابر، ورضا نفسہ، اور اتنی جس پہ آپ خوش ہو جائیں. ہمیں نہیں پتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پہ خوش ہوں گے، جتنے پہ وہ خوش ہو جائیں گے اتنی میں آپ کی تعریف کرتی ہوں. اور وزنت عرشہ، جتنے آپ کے عرش کا وزن ہے اس کے برابر، ومداد کلماتی، اور جتنے آپ کے کلمات ہیں ان کے برابر. اللہ کے تعریفی کلمات ہم نے اس آیت میں پڑھ لیا کہ سارے کے سارے سمندر بھی سیاہی بنے اور سارے درخت بھی کلمے بنے، ہم پھر بھی اللہ کے کلمات جو ہے نا وہ مکمل نہیں کر سکتے. تو اللہ ہمیں اپنی بہترین طریقے سے تعریف کرنے والا بنائے. اگلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پہ دلیل. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں فرق کیا ہے، میری جانب وحی آتی ہے، اور وحی کیا کہ سب کا معبود صرف ایک ہی ہے. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اگر شرک نہیں کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اللہ سے مل سکیں گی. نیک اعمال کے ساتھ شرک سے بچیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، آئی تھنک حضرت ابو درداء تھے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ گھوڑے خچر پہ سوار تھے. وہ کہتے ہیں میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان سوائے وہ جو کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی آڑ یا کوئی اوٹ نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس شخص کو جہنم میں نہ ڈالے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو اگر ہم شرک سے پاک ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور جنت تک لے کر جائیں گے اور اپنا جو ہے وہ دیدار اور اپنا سایہ نصیب کریں گے. آگے شروع ہو رہی ہے سورہ مریم. سورہ مریم مکی صورت ہے، 98 آیات اور 6 رکوع ہیں. اور سورہ مریم وہ واحد صورت ہے جو ایک عورت کے نام پر ہے، اور حضرت مریم وہ واحد عورت ہیں جن کا نام قرآن میں آیا. قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے، اور ان کی خصوصیات انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے. سورہ مریم وہ اسکالرز کہتے ہیں واحد صورت ہے کہ جب آپ کے ارد گرد کرسچینٹی زیادہ ہو، لوگ کرسچن زیادہ ہوں، عیسائی طبقہ زیادہ ہو، اگر آپ نے انہیں دین کی دعوت دینی ہے تو آپ انہیں یہ سورہ مریم پڑھ کے سنائیں. لیکن آپ اور میں ہم تبھی دوسروں کو بتائیں گے جب ہمیں خود پتہ ہوگا کہ سورہ مریم میں اصل میں ہم نے دوسروں کو بتانا کیا ہے. ہمیں خود پتہ ہو کہ سورہ مریم ہے تو بہت خوبصورت صورت، لیکن اگر ہمیں اس صورت کے اندر کے احکامات، ان کی مصلحتیں پتہ ہوں گی تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکیں گے.
حضرت جعفر بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے نا، تو نجاشی نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ سناؤ اپنے کلام میں سے، اپنے قرآن میں سے۔ انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں تو ان سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور نجاشی نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ جو پیغام لے کر آئے وہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے روشنی لینے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، اور حضرت زکریا بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے اور ایک بڑھئی تھے۔ ہوا کیا کہ انہوں نے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب کہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی۔ وہ دعا جو بالکل خاموشی میں کی جاتی ہے، ایسی دعا جو شاید اندھیرے میں آہستہ آواز میں بھی ہو سکتی ہے اور اکیلے میں دل میں بھی ہو سکتی ہے، بالکل آہستہ آہستہ، جیسے سرگوشی والی دعا یا دل والی دعا۔ جیسے ہم بات اکثر کرتے ہیں کہ بعض دفعہ دعا دل سے نکلتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبان گنگ ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ پکارا اور کیا کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا۔ حضرت زکریا اللہ کو پکار رہے ہیں اکیلے اکیلے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بوڑھا، میری بیوی بانجھ، پر اے اللہ مجھے یقین ہے کہ میں تجھ سے مانگوں گا تو میں محروم نہیں رہوں گا۔ یہ تھا ایمان کا وہ درجہ۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ سے مانگ کے آپ اور میں کبھی بھی مایوس نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے، ہم نے دورہ قرآن کے سٹارٹ سے لے کر آج 16ویں دن تک ہم نے اللہ سے ایک ہی دعا کی، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اگر ہم دل سے دعا کریں گے، چاہے ہم اونچا کریں یا چاہے دل میں کریں، چاہے ہم نداء خفیہ ہی کیوں نہ کریں، آپ جائے نماز پہ بیٹھی ہیں، آپ کے آنسو گر رہے ہیں اور آپ اپنے اللہ کو کہہ رہی ہیں، اے اللہ ہدایت پانے نکلی ہوں، ہدایت دے دینا، تیرے اس ہدایت کے سفر میں استقامت دے دینا، مجھے وہ راستہ سمجھا دینا کہ جس پہ میں چلوں اور میں تیرے قریب پہنچ جاؤں، تیری جنت الفردوس تک پہنچ جاؤں۔ پھر جب دعا کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں دعا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد بھی ہو، اور پھر اولاد نبی بھی بنے، اور پھر اولاد جانشین بھی ہو، اور اولاد وارث بھی ہو۔ میرا اور انبیاء کی وراثت جو ہے نا، انبیاء کی میراث جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے بیٹا دیں جو میری کوٹھی کا مربوں کا وارث ہو، جو میں مروں تو پھر میرے پیچھے مربے سنبھالے، نہیں۔ انبیاء کی میراث ہے علم۔ وہ کہہ رہے ہیں اولاد ہو اور پھر وہ میری طرح تیری رحمت میں بھی آئے۔ ہم ایک تو اولادوں کے لیے دعا کم کرتے ہیں، اور پھر دوسرا اولادوں کے لیے ہم مانگتے بھی تو ہیں، اگر مانگتے بھی تو ہیں تو کیا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا دینا، اچھا پھر بیٹے کی بیوی اچھی ہو، اچھا پھر وہ مجھے پکار کے اچھا دے، اچھا وہ پھر میرا خیال رکھے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے بچوں کی محتاجی سے بچانا۔ اکثر میں نے دیکھا والدین کو وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم ساتھ اپنی دعاؤں میں حضرت زکریا والی دعا کا اضافہ کر لیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو بہترین علم دینا، ہدایت کا بہترین راستہ دینا، اپنا فرما بردار بنانا، کیونکہ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ خود بخود والدین کا فرما بردار ہوگا۔ آپ اور میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا میری سنے اور کسی کی نہ سنے، بیوی کی تو قطع نہ سنے، خالی بس سنے تو میری ہی سنے، تو پھر وہ دعا جو ہوتی ہے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی۔ جب ہم دعا کریں گے اے اللہ میری اولاد تیری تابعدار ہو، تو جو اللہ کا تابعدار ہوگا وہ قدرتی طور پر اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہوگا، اسے پتہ ہوگا پھر والدین میں اور اپنی بیوی میں اور بچوں میں توازن کیسے قائم رکھنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں خوشخبری آ گئی، اے زکریا ہم تجھے ایک ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ نے خود ہی نام رکھ دیا۔
ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں بھیجا۔ زکریا کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی باج ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا۔ اور آپ کو سوچ کے، اگر آپ نے غور سے سنی پچھلی آیات، تو آپ کو سوچ کے آپ کا مسکرانے کو دل کرے گا کہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کو، اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے یقین ہے تو مجھے دے گا۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کیسے دے گا اللہ، میں تو خود بوڑھا ہوں، میری تو بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کہا وعدہ اس طرح ہو چکا کہ تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا، آپ اور میں بھی تو کچھ نہیں تھے۔ اور میری وہ تمام کی تمام بہنیں، خصوصاً میری کچھ ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے بارے میں جانتی ہوں کہ ان کی اولادیں نہیں ہیں، اگر ہم اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر خالی گود کو بھرنے والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں بھی تو بنایا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری گود ہری نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد دے۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ ارشاد ہوا تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ تم باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی بھی شخص سے بات نہیں کر سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ خوشخبری آ گئی، بولنا بند ہو گئے، اللہ نے جو نشانی بتائی تھی وہ ہو گئی۔ اب نشانی پوری ہونے کے بعد اللہ نے کہا تھا آپ کلام نہیں کر سکیں گے، آپ زبان سے گفتگو نہیں کر سکیں گے، نبی تھے نا، قوم کی فکر تھی، فوراً ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں، اشارے سے کہہ رہے ہیں اللہ کی تسبیح کرو صبح بھی اور شام کو بھی۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یحییٰ بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی، کتاب مل گئی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ سے بات کر رہے ہیں اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمائی، یعنی بچپن سے ہی وہ سمجھدار تھے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ کئی بچے بچپن سے ہی، کئی بچے ہوتے ہیں وہ کھیل کود شرارتیں ادھم مچائے رکھتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں بڑے سیریس سے بولیں گے، ناپ تول کے سنجیدگی سے۔ کئی ہوتے ہیں نا بچپن سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ ذہین بچے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ ویسے تھے، اور اپنے پاس سے انہیں شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار شخص تھے، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والے، اور وہ سرکش اور گناہگار نہ تھے۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ فقرہ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، آگے ہمیں 3 قصے چلیں گے سورت میں، اور تینوں میں ملے گا اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کرو۔ اب حضرت مریم کا قصہ، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل امین کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ وہ یہ کہنے لگی میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی، لیکن تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی گئی کہ عارضدہ خاطر نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے ایک چشمے کو جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔
یہ تمہارے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات تک نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تو نے تو بڑی ہی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ اور بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ حضرت مریم انہیں ان کی ماں نے اللہ کے لیے وقف کیا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے اللہ کے لیے، انہوں نے نظر مانی کہ میں اسے اللہ کے لیے دوں گی، اور پھر جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے سورۃ البقرہ میں بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو بھی قبول کیا، اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ جبرائیل امین آئے، انہوں نے اس بات کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ جبکہ وہ حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھ کے ڈر گئیں، انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ ایک بندہ جو بے دھڑک میرے پاس آ گیا ہے تو کہیں اس کی خدا نخواستہ کوئی نیت خراب نہ ہو۔ انہوں نے فوراً سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میں تو اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے تو کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت مریم کی عمر 12 سال تھی۔ ایک 12 سال کی بیٹی کو پتا تھا کہ بچہ کیسے ہوتا ہے، اور آج ہماری 12 سال کی بچیوں کو بھی پتا سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو ضروری باتیں نہیں بتاتے، غیر ضروری باتیں ساری بتا دیتے ہیں۔ یہاں اب رکنے کا مقصد یہ کہ بعض دفعہ ماؤں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بچیاں بہت چھوٹی ہیں، انہیں بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو نہیں بتاتے کہ دیکھو اگر تم اسکول جاؤ گی تو تمہیں پیریڈز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تم کہیں باہر کھیل رہی ہو تو تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو لگے آپ کی بچی تھوڑی سی سمجھدار ہے، آج کل تو ہم دیکھتے ہیں 10-12 سال کی بچی کو ہمارے معاشرے میں بھی پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں۔ خود اپنی بچیوں کو ساری باتیں سمجھائیں، انہیں گڈ ٹچز اور بیڈ ٹچز کا بتائیں کہ اگر آپ کہیں پر بھی باہر ہیں یا آپ گھر پہ ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار، چاہے وہ آپ کا سگا ماموں یا سگا چاچو ہی کیوں نہ ہو، آپ نے کسی کے اس حد تک قریب ہو کے نہیں بیٹھنا کہ آپ کا جسم کسی کے ساتھ ٹچ ہو۔ اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں اور سمجھائیں کہ ایک فاصلہ برقرار رکھو، چاہے گھر میں سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے سگا ماموں اور سگا چاچو ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جب اپنے گھروں کے ماحول پہ توجہ نہیں دیتے، انہی گھروں میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ محرم رشتے عزتیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہماری بیٹیاں بہت چھوٹی ہیں، ہائی میری بچی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، میری تو معصوم بچیاں معصوم ہی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ہم نے اگر انہیں معاشرے کے بھیڑیوں سے بچانا ہے نا تو ہمیں انہیں سچائیاں بتانی پڑیں گی، ہمیں انہیں بتانا پڑے گا کہ کس حد تک آپ کسی کے قریب رہ سکتی ہیں۔ اگر میں گھر پہ نہیں ہوں، کوئی آپ کا ماموں چاچو کوئی آ جائے، آپ انہیں الگ کمرے میں بٹھا دیں، آپ کہیں ویٹ کریں، ماما آئیں گی وہ آپ کو خود سرو کرے گی، کوئی ضرورت نہیں پکا کے تو ان کے سامنے ڈشز سجانے کی، ویٹ کرنے کوئی بات نہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ معاشرے کی بہت سی برائیاں اس لیے پھیلتی ہیں کہ ہم دوسروں کو کیا، ہم اپنے گھروں میں توجہ نہیں دیتے۔ ہم اگر ایک ماموں چاچو گھر آیا ہوا ہے تو ایک ہی کمرے میں سارے سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو مڈل کلاس یا لوور کلاس فیملیز ہیں۔ اپر کلاس میں تو سب کے کمرے چلو الگ ہوتے ہیں، مہمان کے لیے ڈرائنگ روم ہوتا ہے۔ ہمارے چھوٹے سے 2 کمرے یا 3 کمرے کے گھروں میں چونکہ گنجائش نہیں ہوتی،
سب کے بستر نیچے لگے ہوئے ہیں یا سب کی چرپائیاں اکٹھی پڑی ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو اور مجھے، خصوصاً ان ماؤں کو جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں۔ ہمیں فکر کرنی ہے، اور آج کل تو حالات وہ ہو گئے کہ آج کل تو بیٹے بھی محفوظ نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے۔ اپنی بچی کو بوقت ضرورت ہر وہ بات بتائیں جو بہتر ہے، انہیں بتائیں کہ جب آپ اپنے ماموں یا چاچو یا کسی بھی رشتہ دار کے سامنے جائیں تو کم از کم آپ سٹالر یا دوپٹہ، جیسے مطلب اس بچی نے لیا ہوا ہے کہ آپ کا سر کور ہو، آپ کا گلا نظر نہ آئے، آپ کا سینہ کور ہو، تو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور شیطان کو ان چیزوں سے دور رکھے، شیطان ہمارے گھروں کے قریب بھی نہ آئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جب وہ حاملہ ہو گئیں تو وہ ایک دور جگہ پر چلی گئیں، اور بیت اللحم نام آتا ہے اس جگہ کا جہاں وہ چلی گئیں۔ تو جب انہیں درد ذہ لگے، جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو تکلیف کی شدت اتنی تھی، اور کچھ یہ بھی ڈر تھا کہ لوگ بچے کو دیکھ کے کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ اور اس شدت میں وہ کہہ رہی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ میں اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف اتنی شدید ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کاش یہ میری زندگی میں ہوا ہی نہ ہوتا۔ اور ہم پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پڑھ چکے کہ بعض دفعہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں مصلحت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ حضرت مریم کو اندازہ نہیں ہوگا نا کہ اس وقت ان کا بیٹا ان کی گود میں کلام کیسے کرے گا، اسی لیے اللہ نے فوراً آواز دلائی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی، وہ کسی نا بیر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ تیری کتنی عجیب سی قدرت ہے، چھوٹے چھوٹے بیر ہیں اور تو نے اوپر درخت پہ لگائے ہیں، اور بڑے بڑے تربوز ہیں اور تو نے زمین پہ لگائے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں اوپر سے بیر گرا اور اس کے سر پہ لگا۔ کہتا ہے اللہ جی مجھے سمجھ آ گئی کہ تو نے تربوز کیوں نہیں اوپر لگائے، ظاہر تربوز لگتا بیچارہ کہاں بچتا۔ تو اللہ کی حکمتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہتر ہوتی ہیں، ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ نے بیٹی دی تو پتہ نہیں کیا، اللہ نے آزمائش دے دی، اور اللہ نے خالی بیٹا دیا تو کیا آزمائش۔ اللہ جس حال میں رکھے وہ دے تب بھی شکر اور وہ نہ دے تب بھی شکر، وہ بیٹیاں دے تب بھی شکر اور وہ بیٹے دے تب بھی شکر۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہم ان ماؤں کی سچویشن نہیں سمجھ سکتے جن کے گھر میں معذور بچے ہوتے ہیں، جن کے گھر میں معذور والدین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آزمائش بہتر سمجھتے ہیں، اللہ ان آزمائشوں میں اسی لیے ڈالتے ہیں کہ وہ بلند درجوں تک ہمیں لے کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے۔ کہنے لگیں کہ اس سے پہلے مری کیوں نہیں، تو اتنے میں نیچے سے اللہ نے پکارا، آواز آ گئی کہ تمہارے رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، لہٰذا تم اس کھجور کے تنے سے کھجوریں کھاؤ، چپ کر کے پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اپنے بیٹے کو دیکھ کے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ سامنے آئے، بات کرنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ ہم نے پیچھے پکڑا حضرت زکریا کو بھی یہی کہا گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں لیکن مصلحت چپ رہنے میں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بولنا زیادہ فساد بنا دیتا ہے، لہٰذا یہ بھی سبق مل رہا ہے ان دو قصوں سے کہ جب ضروری ہو تو بولیں، ضروری نہ ہو تو کئی دفعہ چپ رہنا بھی بہتر ہوتا ہے۔ ہماری چپ میں جو مصلحت ہوتی ہے وہ ہماری زبان میں نہیں ہوتی، لیکن وہ زبان کو اب روک کون لگائے اور زبان کو کنٹرول کون کرے، ہماری تو پھر کھلتی ہیں تو پھر وہ کھل ہی جاتی ہیں، تو پھر وہ چین بھی نہیں آتا۔ اور اسی لیے کہا گیا تھا کہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے عورت کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کہ بہت سی عورتیں وہ بولتی رہیں گی بولتی رہیں گی بولتی رہیں گی بولتی رہیں گی، چپ بھی نہیں کرتی۔ بھائی بات ہو گئی چھوٹی بڑی زیادہ تھوڑی اچھی بری ختم، وہ آتے جاتے بولنا بولنا بولنا، جب کوئی بندہ پاس سے گزرا سنانا، تو یہ چیزیں انسان کو زیب نہیں دیتی، خصوصاً ایک مومن کو زیب نہیں دیتی۔ پھر جب اپنے بیٹے کو لے کر آ رہی ہیں تو سب نے کہا اے ہارون کی بہن، اب بھائی تھے اور نیک تھے، کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو بھائی بھی بڑا اچھا، تمہارا تو باپ بھی نیک تھا، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا۔ یہ ایسے ہی کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو فوراً سے والدین کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ تم ایک مولوی کی بیٹی ہو، اچھا تمہاری تو ماں درس دیتی ہے اور تم کیا کر کے آئی ہو۔
ایسا ہی حال ان کا ہوا تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا اور اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے۔ وہ یہ سارا قصہ بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، وہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن فیکون، بس وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے تو ویل ہے، ویل جہنم کی سب سے نچلی وادی، اور ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے کیا خوب سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہیں، تو انہیں اس رنج اور افسوس کے دن کا ڈر سنا دیجیے جب کہ کام اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کرو، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے، نہ یہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے؟ تو میرے ماں باپ آپ دیکھیے، میرے مہربان باپ آپ دیکھیے، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ آپ دیکھیں باپ ہے اور باپ بلا رہا ہے جو ہے وہ بتوں کی طرف، باپ کر رہا ہے بتوں کی پوجا، وہ کہہ رہے ہیں اے والد، اے میرے مہربان باپ، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس وہ علم جو آپ کو نہیں؟ اے میرے مہربان باپ، آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والے؟ تو میرے مہربان باپ آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم کرنے والا اور اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے میں بتایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو ایک بات کی صحیح سمجھ نہیں آتی، بعض دفعہ والدین غلطی پہ ہوتے ہیں، تو بچوں کا کام ہے کہ آپ اپنے والدین کو اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ حضرت ابراہیم بار بار کہہ رہے ہیں میرے پیارے ابا جان، میرے مہربان ابا جان۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ امی جی پتہ ہی کوئی نہیں آپ کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں، آپ کو تو عقل ہی کوئی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کی ہیں، آپ کو کیا پتہ، آپ کبھی سکول گئی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا نا۔ ہم اپنے والدین سے ایسے بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اتنی شرک پر ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کتنی کڑوی بات کر رہے ہیں اور کتنے باادب لہجے میں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ جائے، مجھے ڈر ہے آپ ہدایت پر نہیں تو کہیں اللہ آپ کو عذاب ہی نہ دے دے۔ اب آگے سے باپ کا جواب سنیے۔ اس نے جواب دیا اے ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سنو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، اور جاؤ اور ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہو۔ باپ کہہ رہے ہیں میرے سامنے بھی نہ آنا، مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں بیٹا محبت سے بات کر رہا ہے، نرمی سے بات کر رہا ہے، جواب میں والد کہہ رہے ہیں کہ سامنے بھی نہ آنا، مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور حضرت ابراہیم ہجرت کر گئے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ اللہ کہہ رہا ہے قال السلام علیک، اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے جا رہے ہیں، اپنے باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں اچھا اللہ آپ پر سلامتی کرے، میں جا تو نہ ہوں پر مجھے امید ہے کہ میں دعا کروں گا تو اللہ آپ کو بخش دے گا، اللہ آپ کے گناہوں سے درگزر کرے گا، وہ مجھ پر حد درجے مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو ہی پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔
انہیں پتہ تھا کہ اللہ سے مانگیں گے تو محروم نہیں رہیں گے، اللہ مجھے دے گا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اگر آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ایمان بچانا تھا تو وہ جیل چلے گئے، انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی نا، انہیں یہ تھا کہ میں نے ایمان کو بچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو بچانا تھا تو حضرت یوسف نے آسائشیں چھوڑی اور حضرت ابراہیم نے رشتے چھوڑے، خون کے رشتے چھوڑ رہے ہیں، خون کے رشتے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اگر اللہ کے مقابلے میں ہمارے خون کے رشتے بھی کھڑے ہو جائیں، ہم نے ساتھ دینا ہے تو اللہ کا۔ اگر کوئی آپ کو غلط راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، آپ اس سے سائڈ کر لیں۔ جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے علاوہ اس کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو ہم نے نبی بنایا اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نعمتیں دیں، رحمتیں دیں، لیکن جب نعمتوں اور رحمتوں میں ایک بندے نے اللہ کو یاد رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے درجے بھی بلند کیے۔ اور اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کرو جو چنے ہوئے اور رسول اور نبی تھے، ہم نے انہیں طور کے دائیں جانب سے